3 دن کے لیے اسے شوٹنگ سے چھٹی ملی ہے۔ ریکارڈنگ کروانا ہوتی ہے نا، وہ تو بھلا ہو بیچارے ڈائریکٹر کا جس نے میری محنت سماجت کر اس کی 3-4 قسطیں ایڈوانس ریکارڈ کر لیں، ورنہ آپ کو مزید 1 مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ خانم نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے سیٹھ ہانڈی والا کی پشتوں پر کوئی احسان کر رہی ہو۔ ارے واہ خانم، جیتی رہو بھائی، دل خوش کر دیا، لیکن بے فکر رہو، ہم بھی تمہارا دل خوش کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا انٹرکام دبایا اور کسی سے اپنی مخصوص زبان میں بات کی جس کی سمجھ کبھی خانم کو نہیں آ سکی تھی، لیکن اسے اندازہ ضرور ہوگا کہ اس گدھے نے اسے دینے کے لیے کیش منگوایا ہے، اور اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی ایک مدکوک سا منشی نما شخص اندر آیا اور خانم کی طرف خونی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے پلاسٹک کی ایک محفوظ تھیلی میں خطیر رقم کا بنڈل سیٹھ ہانڈی والا کی طرف بڑھا دیا، جس نے بغیر ایک لفظ کہے سنے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ منشی جس طرح آیا تھا اسی طرح خانم کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا واپس چلا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، خانم کو یہ شخص بہت کھٹکنے لگا تھا۔ تمہارے پاس اور کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے؟ اس نے منشی کے جاتے ہی سیٹھ ہانڈی والا سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سیٹھ گھبرا گیا۔ آئندہ اسے کبھی میرے سامنے نہ لانا، کمبخت ایسے گھورتا ہے جیسے اس کے باپ کی کمائی ہو۔ خانم نے بڑے نخرے سے کہا تو سیٹھ ہانڈی والا کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی۔ ارے خانم جی، آپ کہو تو اس کی دنیا ہی سے چھٹی کروا دوں، نہیں لگے گا آج کے بعد آپ کے متھے کبھی بھی۔ ارے میرے دادا رستم بھائی ہانڈی والا کے زمانے سے آ رہا ہے نا، لیکن چھوڑو، تم بھول جاؤ، بالکل نارمل ہو جاؤ، ریلیکس۔ یہ حقیر سا نذرانہ اپنی اس خادم کی طرف سے قبول کرو، لڑکی کو الگ سے اس کا حصہ ملے گا، اور تمہارا بھی یہ مکمل حصہ نہیں۔ تم جانتی ہو خانم، سیٹھ کو اللہ نے اس معاملے میں بہت بڑا دل دیا ہے، اس نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر کہا۔ خانم نے شکریہ کہہ کر نوٹوں کا بنڈل اپنے بڑے سے پرس میں منتقل کر دیا۔ کل کہاں لاؤں اسے؟ اس نے تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہوئے کہا۔ کب آنا چاہو گی؟ دوپہر کے بعد ہی آؤں گی، دوپہر تک تو وہ مصروف ہوگی، شوٹنگ ہے نا؟ خانم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے پلازا والے آفس میں آ جانا، ادھر کوئی نہیں ہوگا اور ہم وہیں سے پھر دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ میں بھی اپنے 2-3 دنوں کے کام کل تک نمٹا دیتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہیں فارن کا چکر ہی لگا لیتے ہیں، تھائی لینڈ کیسا رہے گا؟ سیٹھ نے کہا اور خانم کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارے نہ سیٹھ نہ، خدا کے لیے ابھی ایسی کوئی بات زبان پر نہ لانا، 2-3 ملاقاتوں کے بعد شاید وہ اس کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ابھی میں اس سے یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ عام قسم کی لڑکی نہیں ہے، بڑی خاص لڑکی ہے، بڑی خاص، اور بڑی مشکل سے پٹری پر چڑھایا ہے میں نے اسے۔ اس کی ماں تو باہر بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ لڑکی کو اکیلے نہیں جانے دیتی، شوٹنگ پر بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تم یقین کرنا سیٹھ کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اکیلی باہر جائے گی، پہلی مرتبہ، اور یہ اعزاز تمہارے حصے میں آ رہا ہے۔ ارے اس کے لیے تو اتنے لوگ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہیں کہ میں کیا تمہیں بتاؤں۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے سیٹھ جی، اگر کسی کو علم ہوگا کہ میں نے اسے تمہارے ساتھ بھیجا ہے تو مجھے قتل ہی نہ کروا دیں۔ بہت احتیاط کرنا سیٹھ، اسے معمولی لڑکی نہ سمجھنا۔ اس نے سیٹھ کو دوبارہ گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ ارے جیسا تم حکم دو گی ویسا ہی ہوگا خانم، ویسا ہی ہوگا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اتری کی، اس نے باقاعدہ اپنے منہ پر ہلکی سی چپت رسید کر کے شرمندگی کا اظہار بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، کل پھر پلازا میں ملاقات ہوگی۔ خانم نے رخصت کی اجازت چاہی اور اپنے منصوبے کی پہلی کڑی مکمل ہونے پر وہ دل ہی دل میں مسکرا دی تھی۔ پروین کو اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ اسے سیٹھ ہانڈی والا کے ساتھ 2 راتیں اور 2 دن گزارنا ہے، اور روانگی پر اسے اپنی منزل سے سیٹھ سے چوری چھپے آگاہ کرنا ہے تاکہ سیٹھ کو شک بھی نہ گزرے اور خانم بھی باخبر رہے۔ پروین بیچاری نے ہونکوں کی طرح سر ہلا دیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسے کسی چکر میں قربانی کی بکری بنایا جا رہا ہے۔ پروین کو اس بات کا احساس تو ضرور ہونے لگا تھا کہ اس سیریل میں کام کرنے اور کچھ اخبارات میں ماڈلنگ کروانے کے بعد سے وہ اس شہر کی نمبر 1 ماڈل اور ایکٹریس بن چکی ہے، لیکن اس کے لاشعور میں یہ بات نقش ہو کر رہ گئی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف خانم کی بدولت ہے، جس نے پروین کو، جو ایک معمولی سی طوائف کی ناجائز اولاد تھی اور کسی طرح میٹرک پاس کر لیا تھا، زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ جب سے وہ خانم کی زیر حفاظت آئی تھی، اس کی ترقی ہونے لگی تھی۔ خانم نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اسے قدم بقدم آگے بڑھایا تھا۔ اس کی ماں اور جعلی باپ کو اس کی دونوں بہنوں اور ہیروئن کے عادی بھائیوں سے گندے علاقے سے نکال کر شہر میں ایک گھر رہنے کے لیے لے دیا تھا۔
اور ان خدمات کے عوض اگر وہ پروین کی جان بھی مانگتی تو اسے دینے سے کیا انکار تھا۔ دوسری لڑکیوں کے برعکس جنہیں خانم معمولی بات پر پیٹ ڈالتی تھی، اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ صرف ایک دو مرتبہ غصے میں اس نے پروین کو ایک دو تھپڑ ضرور مارے تھے، لیکن یہ بھی اس کا حق تھا۔ پروین کے والدین کو خانم کی طرف سے ایمانداری سے ان کا حصہ مل جاتا تھا اور پروین کے لیے آسائشوں کے تمام دروازے کھلے تھے۔ اس کے والدین کو علم تھا کہ یہ سارا رونق میلہ صرف اور صرف خانم کی وجہ سے ہے۔ اگر اس نے اس مرحلے پر بھی ہاتھ کھینچ لیا تو شاید پھر انہیں دوبارہ اس بازار میں واپس جانا پڑے، جہاں جانے کا تصور ہی بڑا ہولناک تھا، کیونکہ اب حالات بدل چکے تھے اور اس بازار کے دروازے بھی ان پر بند ہو چکے تھے۔ ذرا ہوشیاری سے سمجھ گئی نا؟ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے خانم نے کہا۔ جی خانم، آپ بے فکر رہیے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے اطاعت گزاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس موئے وحشی کو زیادہ فری نہ ہونے دینا، ابھی تمہیں بہت ترقی کرنی ہے، اور یاد رکھنا جب تک تم قائم ہو یہ بڑے بڑے سیٹ کتوں کی طرح تمہارے پیچھے اپنی توندے ہلاتے پھریں گے۔ خانم نے پیشہ ور نائکا کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں خانم، میں جانتی ہوں۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ جمائی۔ واقعی پروین سے زیادہ اس تلخ سچائی کا ادراک اور کس کو تھا؟ اس نے زندگی کے تمام زینے اپنی بدن کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر سر کیے تھے۔ اگر اس کے پاس خوبصورت چہرہ نہ ہوتا تو اس کے جعلی باپ کی عمر جتنا سیاہ منہ اور موٹی توند والا ٹی وی ڈائریکٹر اسے اس سیریل میں شاید نوکرانی کا رول بھی نہ دیتا۔ اسے اگر کچھ ملا تھا تو خانم کے تعلق اور اس کے ہاتھوں پروین کے بہترین استعمال کی بدولت۔ دونوں سپہر کو پلازے میں پہنچ گئیں۔ یہ سیٹھ ہانڈی والے کے شہر میں موجود بہت سے دفاتر میں سے ایک دفتر تھا، جس کو خصوصی اہمیت اس لیے حاصل تھی کہ یہاں وہ خاص مہمانوں کو بلایا کرتا تھا یا پھر بہت اہم قسم کی بزنس میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ سیٹھ نے دونوں کا بڑے جی جان سے استقبال کیا۔ ان کے اعزاز میں انتہائی پرتکلف چائے بہت قیمتی کراکری میں پیش کی گئی۔ خانم کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی روانگی کے فوراً بعد ہی سیٹھ نے بے تکلفی کا مظاہرہ شروع کر دیا، جو پروین کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ میرے خیال سے یہاں مناسب نہیں، اس نے سیٹھ سے کہا۔ جیسے آپ کا حکم، سیٹھ نے جوکروں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اور ترنگ میں آ کر اسے اپنے 2-3 مضافاتی بنگلوں کے متعلق بتا کر اس کی چوائس دریافت کی۔ پروین نے ان میں سے ایک کا نام لے دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی وہیں چلتے ہیں، میں ذرا 5 منٹ لوں گا، آپ کو زحمت تو ہوگی، معذرت۔ ہانڈی والا نے اپنا بڑا سا سر اسپات میں ہلاتے ہوئے کہا اور اس سے اجازت لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ شاید وہ ان 5 منٹوں میں اگلے 2 دن کے پروگرام نمٹانے گیا تھا، جو اسے پروین کے ساتھ اپنے اس بنگلے میں گزارنے تھے۔ یہ کمرہ ہر لحاظ سے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا سویٹ دکھائی دے رہا تھا، جہاں انتہائی قیمتی فرنیچر بھی تھا اور ٹی وی کے ساتھ ایک بڑی اسکرین لگا کر اسے سینما کی شکل دے دی گئی تھی۔ پروین نے اس کے باہر نکلتے ہی اپنے موبائل فون پر خانم کا نمبر ملایا اور اسے اپنی اگلی منزل سے آگاہ کرنے کے فوراً بعد بند کر دیا، جس کے بعد اس نے ملحقہ باتھ روم کا رخ کیا اور اپنا میک اپ درست کر کے باہر آ گئی۔ اب وہ ٹی وی سے دل بہلانے لگی تھی، جس پر دنیا کے قریباً تمام چینلز دیکھنے کی سہولت حاصل تھی۔ قریباً 10 منٹ بعد سیٹھ ہانڈی والا کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنے 3-4 منٹ دیر سے آنے پر پروین سے بھکاریوں کی طرح ہاتھ باندھ کر بار بار معذرت کی تھی۔ اب وہ روانگی کے لیے تیار تھے۔ سفر آغاز کرنے سے پہلے سیٹھ ہانڈی والا نے سونے کا ایک قیمتی لاکٹ اور نوٹوں کا ایک بنڈل اسے تھما دیا۔ یہ سب کچھ آپ کے شایان شان تو نہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے دوستی کے آغاز پر یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ اور پروین نے بڑی نخوت اور ناز و انداز سے تحفہ قبول فرما لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انتہائی قیمتی اور آرام دہ مرسیڈیز کار میں ماہوے سفر تھے۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا، لیکن ان کے لیے وہ بظاہر اندھا، گونگا اور بہرا ہی بنا ہوا تھا۔ قریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو انہیں اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیتی، جہاں اپنی وحشت و بہیمت کو تسکین دینے کا سارا سامان سیٹھ ہانڈی والا نے جمع کر رکھا تھا۔ ہائی وے پر پہنچنے تک شام گہری ہو چکی تھی۔ آٹومیٹک نظام رکھنے والی گاڑی کی لائٹیں خود بخود جل گئیں۔ قریباً 1 گھنٹے کے سفر میں پروین کو ایک لمحے کے لیے بھی تھکان یا بے چینی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی آرام دہ گاڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ 2-3 مرتبہ وہ خانم کے ساتھ ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاس میں دارالحکومت کے چکر لگا چکی تھی، جہاں اس کے ذریعے خانم نے اپنے کام نکلوائے تھے، لیکن اتنے آرام اور سہولت کا احساس اسے وہاں بھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی میں موجود آئس باکس میں مشروبات سجے تھے، جو سیٹھ ہانڈی والا وقتاً فوقتاً اسے پیش کرتا رہا۔ اپنی مرضی کے میوزک سے وہ دل بہلاتے رہے۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا۔ اب رات ڈھل چکی تھی۔
گاڑی نے موڑ کاٹا اور ہائی وے سے ہی ذیلی سڑک کی طرف مڑ گئی جہاں سے انہیں اپنے بنگلے تک پہنچنا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے چاروں طرف ہولناک سناٹا تھا۔ یہاں پر سیاہ رات کے لمبے اور محیب سائے پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہاں سے آگے 15-20 میل تک دونوں طرف ویرانی تھی، جس کے بعد پھر آبادی کا نشان دکھائی پڑتا۔ ابھی وہ بمشکل 2-2.5 میل ہی چلے ہوں گے جب انہیں سڑک کے درمیان ایک جیپ کھڑی دکھائی دی۔ سیٹھ ہانڈی والا نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں 2 پولیس سپاہیوں کو ٹارچ ہلاتے ہوئے دیکھا۔ شاید یہ کوئی پولیس ناکہ تھا۔ کبھی کبھی یہاں پولیس ممکنہ حفاظتی اقدامات کے تحت ناکے لگایا کرتی تھی۔ آج نہ جانے کیوں ان کی موجودگی پر سیٹھ ہانڈی والے کو بہت غصہ آیا۔ الو کے پٹھے، انہیں بھی آج ہی ملنا تھا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے اس کی طرف گردن موڑ کر شاید حکم دریافت کیا، کیونکہ سیٹھ اجازت کے بغیر وہ پولیس تو کیا کسی بھی ایجنسی کے ناکے پر گاڑی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ بریک پر پاؤں رکھنا، اسے میرا صحیح تعارف نہ کرانا، سیٹھ نے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ دونوں سپاہیوں کے نزدیک اس نے بریک لگا کر گاڑی روک دی اور ڈرائیور نے صرف اپنی سائیڈ کا شیشہ تھوڑا کھول دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بڑے درست لہجے میں سپاہیوں سے پوچھا، لیکن دونوں سپاہی اس درمیان ٹارچ کی روشنی گاڑی کے اندر پھینک کر شاید ان مسافروں کی شناخت کر رہے تھے۔ پھر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ ان میں سے ایک نے بدستور ٹارچ جلائے رکھی، جبکہ دوسرے نے ٹارچ کا رخ جیپ کی طرف کر کے شاید کوئی مخصوص اشارہ دیا تھا۔ جیسے ہی اس کا اشارہ موصول ہوا، 3 نقاب پوش جنہوں نے ہاتھوں میں کلاشنکوف پکڑ رکھی تھی برق رفتاری سے ان کی طرف لپکے۔ وہ شاید جیپ میں اس طرح چھپے ہوئے تھے کہ کسی کو دکھائی نہ دے سکے۔ ان میں سے ایک نے حیرت زدہ اور اچانک پڑنے والی آفت سے قدرے گھبرائے ہوئے ڈرائیور کی کنپٹی پر کلاشنکوف کی نالی جما کر اسے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا، لیکن ڈرائیور نے، جو صرف وقتی گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بعد اب سنبھل چکا تھا، بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ گاڑی بھگا نہیں سکتا۔ اس طرح وہ سامنے 8-10 گز کے فاصلے پر سڑک کے درمیان کھڑی جیپ سے ٹکرا جائے گا۔ اس نے پہلے اس پوزیشن میں ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال کر نکلنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن وہ اپنے سیٹھ کی زندگی کا خطرہ کبھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اگر جیپ کو ٹکر مار کر نکل جاتا تو بھی تینوں کلاشنکوفوں سے بیک وقت نکلنے والی گولیاں انہیں چھلنی کر کے رکھ دیتی۔ اس کے سوا سرنڈر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بادل نخواستہ اپنے ہونٹ کاٹتا وہ باہر نکل گیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، گن بردار نے سختی سے کہا۔ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ ڈرائیور کو اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ صرف ڈرائیور نہیں، سیٹھ ہانڈی والا کا باڈی گارڈ، رازدار اور ماضی کا معروف گنڈا تھا۔ شٹ اپ، دوبارہ کوئی سوال نہ کرنا، اس گن بردار نے ڈرائیور کے پہلو میں بندوق کی نالی لگاتے ہوئے کہا۔ مرد کے بچے ہو تو مجھے ایک موقع دے کر دیکھو۔ ڈرائیور پھٹ پڑا، لیکن اس کے سوال کا جواب اسے اپنے سر پر لگنے والی زوردار ضرب کی صورت موصول ہوا، جو اس گن بردار کے دوسرے ساتھی نے اپنی گن کے دستے سے اس کے سر پر لگائی تھی۔ ڈرائیور کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح وہیں گر پڑا۔ سالہ بہت مرد بنتا ہے، یہ کہتے ہوئے اس گن بردار نے ڈرائیور والی سیٹ سنبھال لی۔ سیٹھ ہانڈی والا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ خلاف توقع صورتحال اس کی جان بھی لے سکتی تھی، اور دوسری طرف پروین کا برا حال تھا۔ خوف سے اس کی گگی بند گئی تھی، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی سیٹھ کو اور کبھی حملہ آوروں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ سنبھالنے والے نے آٹومیٹک دروازے کا لاک اپنے دائیں ہاتھ سے کھولا، اور باہر کھڑے حملہ آور نے ہینڈل کھینچ کر دروازہ کھول دیا۔ سیٹھ صاحب باہر تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ سیٹھ ہانڈی والا ہیں۔ چلو اچھا ہے، ہم تو کسی اور کا انتظار کر رہے تھے، اس نے بڑے نارمل لہجے میں کہا۔ سیٹھ نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن اس نے کھلے دروازے سے سیٹھ کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ہانڈی والا لڑکھڑا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دیکھو سیٹھ، تم دل کے مریض ہو، زیادہ ہلچل تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اپنی جان سے بھی جاؤ گے، جو ہمارے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی بری بات ہے۔ اپنے پہلوان کا انجام تو تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے باہر سڑک پر اوندے منہ پڑے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا، جس کے سر سے خون پل نالے کی طرح بہہ رہا تھا۔ لو، یہ گولی زبان کے نیچے رکھ لو۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے دل کے مریضوں والی مخصوص گولیوں کی ڈبی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ سیٹھ نے فوراً ہی اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ گولی زبان کے نیچے رکھنے سے اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی۔ تم جو چاہتے ہو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے جانے دو، اس نے بمشکل کہا تھا۔ ہم ایسا ہی کریں گے اور امید ہے تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ چپ چاپ ہماری ہدایت پر عمل کرو اور اس جیپ میں بیٹھ جاؤ، گن بردار نے کہا۔ ہانڈی والا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن
دوسرے ہی لمحے کلاشنکوف کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی۔ اب تم زبان سے کچھ نہیں کہو گے؟ گن بردار نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا اور سیٹھ ہانڈی والا ڈگمگاتے قدموں سے جیپ کی طرف چل دیا۔ اسے جیپ کی اگلی سیٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ ایک گن بردار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور سپاہیوں میں سے ایک پیچھے بیٹھ گیا۔ پروین پر کیا گزری ہے؟ اس کی گاڑی کہاں گئی؟ ڈرائیور کا کیا بنا؟ سیٹھ ہانڈی والا کو کچھ علم نہیں تھا۔ جیسے ہی دونوں جیپ میں داخل ہوئے، انجن سٹارٹ ہوا اور جیپ چل دی۔ بمشکل ایک فرلانگ دور جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے سپاہی نے پانی کی ایک بوتل اور فرسٹ ایڈ باکس سیٹھ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس میں تمہارے مطلب کی تمام گولیاں موجود ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دینا، میں صرف ڈاکو نہیں، ڈاکٹر بھی ہوں۔ اگر کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو تو خود استعمال کر سکتے ہو، اپنے اوسان بحال رکھو، اسی میں خیریت ہے۔ سیٹھ، اگر جان ہی چلی گئی تو کیا کرو گے؟ اتنی دولت اور یہ بدماشیاں؟ بابا، جان ہے تو جہان ہے۔ اور سیٹھ ہانڈی والا نے واقعی اس کی بات مان لی۔ اس نے بکس کھول کر سپاہی کی ٹارچ سے ہونے والی روشنی میں اس میں سے 2-3 گولیوں کا انتخاب کیا اور انہیں پانی سے نگل لیا۔ ان میں ایک ٹرنکولائزر بھی تھا۔ 10-15 منٹ بعد سیٹھ کو نیند آئے گی، پھر وہ واقعی سو گیا۔ جیپ کب تک چلتی رہی؟ کہاں رکی؟ کب رکی؟ وہ جیپ سے اس آرام دہ کمرے تک کیسے منتقل ہوا؟ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ جہاں اس کی آنکھ کھلی وہ کمرہ بہت آرام دہ تھا۔ یہاں ضرورت کی ہر شے سوائے ٹیلی فون کے موجود تھی۔ ان لوگوں نے شاید سیٹھ ہانڈی والا کی تلاشی لی تھی، لیکن اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلا تھا۔ اسے اپنا سر بھاری ہونے کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن یہ معمول کی بات تھی۔ سیٹھ ہانڈی والا نے اس آرام دہ پلنگ سے اٹھ کر جس طرح چاہا تھا کہ کھڑکی کے ذریعے باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کرے، کچھ سوچ کر اس نے پردہ ہٹا دیا۔ کھڑکیاں باہر سے بند تھیں، البتہ باہر سورج نکل آیا تھا۔ البتہ کھڑکی سے باہر اونچی اونچی دیواریں اور کچھ درختوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اونچی اونچی دیواروں والی کسی عمارت کے اس کمرے میں بند تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا نے ملحقہ باتھ روم کا دروازہ کھولا اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ پروین کو خوف سے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے سڑک پر گرے ڈرائیور کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور کھینچ کھانچ کر اسے کار کی اگلی سیٹ پر پھینک دیا۔ دوسرا سپاہی پروین والی سیٹ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی تھی۔ ہم نے آپ کے احترام میں آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی کیونکہ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے۔ آپ سے درخواست ہے کہ نارمل رہیں، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، اس کی سیٹ پر دوسرے کونے میں بیٹھے شخص نے کہا۔ پروین پہلے ہی خوفزدہ تھی، اب وہ اور سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے، انہیں کون لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے۔ کہیں ان لوگوں نے انہیں غلط فہمی کی بنا پر تو اغوا نہیں کر لیا۔ اگر یہ واقعی سیٹھ ہانڈی والا کو اغوا کرنا چاہتے تھے تو بھی اس کا اس جھگڑے سے کیا واسطہ؟ اس نے ہمت کر کے پوچھنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس بات کا تو اسے علم ہو گیا تھا کہ انہوں نے پروین کو پہچان لیا ہے۔ عین ممکن ہے اسے آرٹسٹ جان کر وہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے گلے کا تھوک نگل کر ان سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیے بھائی صاحب، میرا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ آپ مجھے چپ چاپ بیٹھے رہو ورنہ وہ حشر کریں گے کہ ساری زندگی اپنی قدموں پر چلنے کے لائق نہیں رہو گی۔ اگر دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے گردن گھما کر اسے خونی نظروں سے دیکھا اور پروین کو یوں لگا جیسے اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی ہو۔ گاڑی میں اسی پوری رفتار سے چل رہا تھا، لیکن اسے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کا احساس ہوا۔ اس خوف سے کہ کہیں اغوا کرنے والے برا نہ مانے، اس نے اپنے ماتھے کا پسینہ بھی صاف نہ کیا۔ اس کے سفر کا اختتام قریباً آدھا گھنٹہ بعد ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کچے پکے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر قریباً 20 منٹ تک گاڑی چلائی تھی۔ اب وہ ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہو رہے تھے، جس کے دروازے پر موجود نگہبان نے ٹارچ کی روشنی ان پر پھینکی اور دروازہ کھول دیا۔ پروین کا دروازہ اندر موجود پہرے دار نے ہی کھولا تھا، جس کی آواز دینے پر ایک عورت وہاں آ گئی، جس نے پروین کو اندر کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سیٹھ ہانڈی والا جیسے آرام دہ کمرے میں بند تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے ساتھ وہی عورت موجود تھی۔ شاید ان لوگوں کو یہ خوف رہا ہو کہ پروین گھبرا کر خودکشی ہی نہ کر لے۔